اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فرعون کی پیدائش کس طرح ہوئی اور فرعون کے ماں باپ کون تھے اور فرعون کی پیدائش کون سے شرمناک طریقے سے ہوئی، اس کے علاوہ آج ہم آپ کو مصر کے مشہور فرعون کے بارے میں بتائیں گے۔ توتن خانم کے شرمناک اور دلچسپ واقعات آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، قدیم مصر پہ 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں پر حکمرانی کرتے رہے تھے، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب یعنی کہ ٹائٹل تھا۔ تمام فرعونی مصر میں قدیم مصر کے فرعون توتن خانم کو ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مصر کے قدیم تاریخی تذکروں میں اسے بہت ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوستو، نومبر 1922 میں جب توتن خانم کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی اور اس نے دنیا کو ایک حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو، توتن خانم کا مقبرہ اس صدی کی ایک سب سے بڑی دریافت تھی۔ اس مقبرے کو کھودنے، محفوظ رکھنے اور زمرہ سازی کے پیچیدہ عمل کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے لارڈ کرنان نے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک خصوصی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ٹائم اخبار نے دنیا بھر میں اس مقبرے سے متعلق خبریں اور تصاویریں دینے کا حق حاصل تھا۔ دوستو، توتن خانم کے ایک چھوٹے سے مقبرے میں 5000 سے زائد اشیاء موجود تھیں۔ سونے کے مجسموں، زیورات سے لدے ہوئے صندوق اور کشتیوں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی موجود، جیسے کہ روٹی، گوشت کے ٹکڑے، دالیں اور کھجوریں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ یہاں تک کہ توتن خانم کے مقبرے کے پاس حنوط شدہ پھولوں کا ایک ہار بھی موجود تھا۔ فرعون توتن خانم کی ممی پر جدید کیمروں اور طاقتور کمپیوٹر سے ریسرچ کیے گئے تو چند ایسے حیران کن حقائق ملے جو یقیناً دنیا کے لیے حیرت انگیز تھے۔ دوستو، جب حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کے مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خانم کے باپ آخراتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونے کے تجزیے سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور اس کے شرمناک تعلق سے اس فرعون کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ فرعون کے والدین آپس میں میاں بیوی نہیں بہن بھائی تھے۔ یہ بات تاریخ میں بہت بار آ چکی ہے کہ قدیم فرعون مصر اپنی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے تاکہ بادشاہت اور حکومت کسی اور کے پاس نہ جا سکے، جیسا کہ شہر آفاق اور دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے بھی اپنے بھائیوں سے شادی کی تھی، جبکہ ملکہ الحسنہ مون کو اس کے باپ، بھائی اور نانا تک نے اپنے جنسی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس فرعون یعنی توتن خانم کے جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ موجود تھا اور اس کی بیماری جینیٹک تھی۔ مورخین کے مطابق توتن خانم آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ دوستو، آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں تقریباً 4000 سال پرانی بھی دریافت کی ہیں، جن میں ایک مقبرہ فرعون کی ایک رانی کا بھی ہے جس کا نام خنتکاؤسون تھا۔ آثار قدیمہ کی رپورٹ کے مطابق قبر فرعون کی شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرہ دریافت سے پہلے تاریخی نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے جو فرعون کے 5ویں نسل حکمرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابو سر مصر کے سب سے قدیم حکمرانوں کا سب سے پرانا قبرستان تھا۔ یہاں پہ فرعون نفریتی کا احرام بھی موجود ہے۔ اس نے 4500 سال قبل مسیح میں مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفریتی کے مقبرے کے احاطے بھی ملی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرعون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے۔ احرام فرق بھی کہا جاتا ہے۔ فرانس کی پرنس ایجنسی کے مطابق اسی آثار قدیمہ کے مطابق ممدوح خدیمی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ مقبرہ فرعون کی ایک رانی کا ہے جس کا نام خنتکاؤسون ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کے اندرونی دیوار پہ کندہ لکھائی سے محفوظ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پہلے بھی 2 رانیاں بھی اسی نام سے دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ رانی خنتکاؤسون کے نام سے ظاہر ہوئی۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اس رانی کا نام مقبرہ تیار کرنے والے ہنرمندوں نے قبر کے اندرونی دیوار پر کلندہ کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ اور انہوں نے یہ مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پیر اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ دوستوں، مصری نوردات کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر 2345 سے 2994 قبل مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانے
घरानों की मालूम होती है। उनका कहना है कि मकबरे की तलाश में गुज़िश्ता चंद सालों की दरियाफ्त में अहम तरीन दरिया एक बार फिर से तस्दीक करती है कि वो सर का कब्रिस्तान मिस्र के कदीम कब्रिस्तानों में से है। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल नायक इस्लाम को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।